سارے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے جوتے میں جمع ہو۔ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ امن و امان کی، یا اسلام اپنے اندر نرمی رکھتا ہے، اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ پیش کرتا ہے؟ اس تعلق سے آپ رسول کی زندگی کو دیکھیں، معاملات آپ کے سامنے خود حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ طائف والوں کو جب دعوت دینے کے لیے گئے، صرف لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی، نہ کوئی گھریلو جھگڑا تھا، نہ کوئی لین دین کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے ہیں، بس ایک اللہ کی گواہی دے دو۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ماننے سے انکار کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بات یہاں پہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ ماننے سے انکار کر دیں۔ ماننے سے انکار کیا اور ساتھ میں اوباشوں اور بدماشوں کے ہاتھوں میں پتھر لے کر کے پیچھے دوڑا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی پورے جسم سے خون نکل کر قدم میں، جوتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ ہمارے رسول کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی۔ آپ کہیں گے 2-4-8 پتھر لگنے سے تو کوئی بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جیسے کمزور انسان اگر 8-10 پتھر کے لگنے سے بے ہوش ہو جائیں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن رسول کا بے ہوش ہونا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رسول کو پتھر بہت ہی زیادہ مارے گئے تھے، اس لیے کہ رسول اپنے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ بڑے بڑے دشمن کی مجال نہیں ہوتی تھی کھلے میدان میں رسول کا مقابلہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول کی بہادری مشہور تھی۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان اللہ کے رسول کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسول طاقتور بہت تھے۔ اور 11 شادیاں کرنے والا انسان جسمانی طور پہ طاقتور ہی ہوگا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب طائف کے دشمنوں نے پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ طائف والے میری جان کے اوپر حملہ کر دے، میری جان چھین لے، مجھے جان ہی سے مار ڈالے۔ پیارے رسول مکہ کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن چاروں جانب سے پتھر برس رہے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو اتنے زیادہ پتھر مارے گئے کہ آپ اس مار کو برداشت نہیں کر پاتے۔ سارے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے جوتے میں جمع ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے، سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو موجود پایا۔ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان طائف کے دشمنوں نے، طائف کے ظالموں نے آپ کو بغیر کسی غلطی کے مارا ہے، آپ کی کوئی خطا نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان طائف کے بسنے والوں کو جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں آباد، میں ان کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، ان کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے رسول کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی، ہمارے رسول کو پتھروں سے مار کر کے بے ہوش کرنے والی قوم، اور پیچھے سپورٹر موجود ہے۔ ایک اجازت اگر ہمارے رسول دے دیتے، وہ اتنا زیادہ طاقتور فرشتہ تھا کہ ان طائف والوں کو اسی ٹائم پہ ختم کر دیتا، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتا۔ لیکن ہمارے رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، میں ان طائف کے بسنے والوں کے لیے ہلاکت کی امید نہیں رکھتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم ان کو جان سے مار دو۔ اگر یہ آج میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، مجھے امید ہے کہ بعد میں آنے والی نسل ایمان ضرور لے کر کے آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کو توقع تھی، اور اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی جانب اٹھتی ہے، اور دعا کے جو الفاظ تھے، اللہ اکبر، ایسا پیغام دینے والا نبی، جس شریعت کی یہ تعلیم ہو کہ پتھر مارنے والے دشمنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جن الفاظ میں دعائیں کی تھی، وہ الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں۔ اللہم ہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے دے، تو میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا يعلمون،
کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا رسول بن کر کے آیا ہوں، اسی بنا پہ مار رہے ہیں۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ تو طائف کے دشمنوں کو ہدایت دے، تو طائف کے ظالموں کو ہدایت دے دے۔ آپ کے الفاظ ایسے نہیں تھے، بلکہ الفاظ یہ تھے اللہم اہد قومی، اے اللہ اے میرے رب تو میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ میں ان لوگوں کو اپنا مانتا ہوں، یہ میرے بھائی لوگ ہیں۔ کیا ہوا مجھے مار دیا، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو اللہ ان سارے طائف والوں کو ہدایت دے دے۔ جانی حملہ کرنے والوں کو اپنا بھائی کہہ کر کے پکارنا بہت بڑے جگر کی بات ہوتی ہے۔ اب اس پورے واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا اللہ کے رسول کی زندگی سے، کیا اللہ کے رسول کے اس میسج سے آپ کو کہیں دہشت گردی کی کوئی بو نظر آتی ہے؟ آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے طائف والوں کے لیے کوئی زیادتی کر دی تھی اور اللہ رب العالمین نے نبی کی دعا کو قبول کیا؟ نبی کہ دعا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی نہیں تمہاری یہ قوم نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر جانی حملہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو برباد کر دیں گے، بلکہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور 8 سال کے بعد وہ طائف والے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا جگر تھا، اور وہ مکہ کے بڑے بڑے جانی دشمن جو اللہ کے رسول کو ہر طریقے سے پریشان کرنے والے، جن کے بارے میں سنیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے، ہمیں اور آپ کو اتنی تکلیف کہاں ملتی ہے، ہمارے لیے تو دین کا کام کتنا آسان ہو گیا نا۔ وہ زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مکہ کے اندر ترسا کرتے تھے، کافر چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتے تھے، اگر کسی کو کھلے میدان میں یا کھلی جگہ میں نماز پڑھتے دیکھ لیتے اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ ہمارے رسول کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو لا کر کے ڈالا جا رہا ہے، اور وہ اتنا زیادہ بھاری بھرکم ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول اس ٹائم پہ آپ کا اٹھنا محال ہو جایا کرتا تھا، آپ سجدے ہی کے اندر پڑے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول مکہ کے اندر موجود ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے گردن میں چادر ڈال کر کے زور سے کھینچنا شروع کر دیا، اور اتنا زور سے کھینچا کہ اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اس آدمی کو دھکا دے کر کے اپنے نبی کو، اپنے پیارے اپنے محبوب کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہیں۔ یہ مکہ کے لوگ جو اللہ کے نبی پہ اتنا زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کے ظلم کی انتہا تو ذرا دیکھو کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے میں ایک بھی کوئی موقع وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے پورے گھرانے والوں کو تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک تو رسول کو تکلیف دیتے تھے، اوپر سے آپ کی پوری فیملی کو پریشان کرتے تھے۔ یہ مکہ کے لوگ اتنا زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر میں سوئے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ مکہ کے لوگ نبی کے دروازے پہ کانٹے بچھا کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ صبح جب محمد اور ان کے بچے ننگے پاؤں نکلیں گے تو ان کے پیر میں پھر کانٹا چبھ جائے، مجھے خوشی ملے، ایسے بھی معاملات کرنے والے۔ جب اللہ کے رسول کے گھر میں آپ کے صحن میں کھانا بننے کے بعد جب وہ کھانا رکھا رہا کرتا تھا، یہ مکہ کے لوگ چپکے سے آتے تھے اور کوڑا اور گندگی ڈال کر کے آپ کے ہاڈیوں میں وہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ تکلیف دینے والے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ذرا دیکھو، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دینے والا ابو لہب بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ابو لہب جو اتنا زیادہ آگے بڑھا ہے، آپ کو ستانے میں سب سے زیادہ آگے رہنے والوں میں اس کا نام آتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس آدمی کی، اس مردود کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اور بہت بڑا نقطہ میں آپ کو ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب ان قریب جہنم کے اندر جائے گا۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ اچھا، یہ سورت جب نازل ہوئی نا، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال تک ابو لہب زندہ تھا۔ ذرا غور سے سمجھیے گا اس پوائنٹ کو، 10 سال تک لگ بھگ ابو لہب زندہ تھا۔ کب؟ جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد
تقریباً، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، قرآن کو تو محمد رسول اللہ نے اپنی جانب سے بنا کر کے پیش کر دیا تھا، کسی سے سیکھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ میں آپ کو اس سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کی جانب سے کس طریقے سے، ذرا یہاں سے پوائنٹ سمجھیے گا۔ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو اگر آپ یہ پڑھ رہے تھے سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کے اندر جانے والا ہے کون؟ ابو لہب۔ تو ابو لہب اگر چاہتا تو محمد رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے ایمان لے آتا، ایمان اپنا ظاہر کر دیتا اور لوگوں کو دکھا کر کے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتا اور بولتا کہ دیکھو تمہارے محمد کہتے ہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اور دیکھو میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تو میں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ اگر چاہتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اسے کسی دوسری ہستی نے نہیں نازل کیا، اسے نازل کرنے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ کی جانب سے تھا، یہ بات اللہ کی جانب سے تھی کہ یہ جہنم میں جائے گا تو جائے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک لگ بھگ وہ زندہ رہا، لیکن اسے دکھاوے کے لیے بھی ایمان لانا نصیب نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ نے اس بات کو کہہ دیا تھا، اس بات کی دلیل تھی کہ یہ نازل کردہ چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی۔ تو یہ ابو لہب جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اتنا زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بننے کے بعد دعوت کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی جب تک نبی نہ بنے تھے، مکہ والے اللہ کے رسول کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے، آپ کو بہت ہی زیادہ لائق کیا کرتے تھے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قریش کے مالک جو تھے، اللہ کے نبی کو بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر کے وہ رکھا کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق وہ کہا کرتے تھے، آپ کے پاس ساری امانتیں لا کر کے رکھتے تھے۔ لیکن رسول بننے کے بعد اچانک سے لوگوں کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جب دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اسلام پھیلانا شروع کرتے ہیں تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا تو تم اسلام کا کام کرنا چھوڑو یا تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کا طلاق اپنے بیٹوں سے کرواتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، عتبہ اور عتیبہ اس کے 2 بیٹے تھے ابو لہب کے، اور نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی اس کے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور مجبور کیا کہ یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تمہیں محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینا پڑے گا، اور باپ کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق صرف اس بنا پہ دے دیا تھا کہ تم اسلام کا پرچار کیوں کرتے ہو، تم ایک اللہ کی جانب کیوں بلاتے ہو، ہمارے کہنے سے تم باز کیوں نہیں آتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظلم یہ ہے، دہشت گردی والا معاملہ یہ ہے، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فیصلے کو اس کے سننے کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی بغاوت نہیں کیا، کوئی مقدمہ نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں دلوائی، اپنے صحابہ سے کہہ کر کے اس کو نہ تو مار کھلایا نہ تو کوئی معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے خوشی خوشی اس فیصلے کو منظور کر لیا۔ اس سے زیادہ امر پسندی والا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد ہمارے رسول پورے 13 سال تک صبر کرتے رہے مکہ کے اندر، اب حالات صحیح ہو جائیں، اب حالات صحیح ہو جائیں، لیکن حالات ہیں کہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جب مکہ کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس مکہ کو چھوڑ جانے کا حکم دے دیا، اور اللہ کے رسول جب جا رہے تھے، جب مکہ سے آپ نکل رہے تھے تو آپ مکہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ تو پوری دنیا میں تمام سرزمین میں مجھے تو سب سے زیادہ پیاری ہے، مجھے تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں
آج تیرے باشندے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتے تو میں تجھے چھوڑ کر کے کبھی نہیں جاتا۔ یہ اللہ کے رسول کی حب الوطنی تھی، یہ اپنے وطن سے اپنے دیش سے محبت تھی، اور یہی پیغام ہم مسلمانوں کو بھی لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں اپنے دیش سے محبت ہونا چاہیے۔ وہ مکہ مدینہ والی عظمت، وہ جگہ چھوڑ کر اس کے بعد اگر ہمیں پوری دنیا میں کسی دیش سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے انڈیا سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام ہمارا اسلام دے رہا ہے۔ اب 13 سال تک پریشان کرنے والے بڑے بڑے کافر، لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے اور 10 سال کے بعد وہ جب سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخلہ مکہ کے اندر کرتے ہیں، سارے کافر ڈرے اور سہمے بیٹھے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ان کو پریشان کیا تھا، آج ایک ایک چیز کا ہم سے یہ بدلہ لے کر کے چھوڑیں گے، انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور اسی بیچ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، کافروں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، اے مکہ کے کافروں تم تیار ہو جانا، جن لوگوں نے مکہ سے نکلنے پہ ہمیں مجبور کیا تھا تم تیار رہنا، آج کا دن تو بدلہ لینے کا ہے۔ اے کافروں آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے والا دن ہے، آج تم سبھی لوگوں کو اسی طریقے سے مارا جائے گا جس طریقے سے تم ہم کو مارا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کی آواز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنے کان سے سن لیا۔ آپ نے کہا اے کافروں، اے مکہ کے رہنے والوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں پہ تم دھیان نہیں دینا۔ سعد تو جھوٹ بول رہے ہیں، سعد جوش میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے آگے کافروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اے کافروں، اے مکہ کے اندر رہنے والے سارے باشندوں کان کھول کر کے سن لو، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کیے جانے کا دن ہے، آج کا دن تو سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ٹائم پہ حکومت اپنے ہاتھ میں ایک اشارے پہ جس آدمی کے بارے میں کہا جائے اس کی گردن ماپ دی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے سبھی لوگوں کو یہ جملہ کہہ کر کے معاف کر دیا کہ آج کسی کو کوئی بدلے کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سبھی لوگوں کو ایک ساتھ معاف کر دیا۔ لیکن ہاں، اللہ کے رسول کی ایک آرزو تھی، اللہ کے رسول چاہتے تھے ہر آدمی اپنے اپنے معاملے کو بیان کرے، میں اس کے معاملے کو سنوں، اس کے بعد اس کو معاف کروں۔ یہ اللہ کے رسول کی چاہت تھی پرسنل۔ سارے لوگ آ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، محمد ہمیں معاف کر دو، ہمارا یہ جرم ہے۔ اللہ کے رسول جرم اس سے سنتے تھے، کہتے تھے کہ وہ اپنا جرم بتاؤ، وہ اپنا جرم بتاتا اور چلا جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول ہر ایک کو معاف کر رہے تھے۔ ایک اور آدمی آتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحم کی امید لے کر کے آیا ہے، اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے کہتا ہے اے محمد مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنا قصور بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا بس مجھے آپ معاف ہی کر دیں اور میرے جرم کو آپ نہ سنیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ میرا قصور اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد مجھے معاف نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، اپنے اوپر جانی حملہ کرنے والوں کو میں نے معاف کر دیا، نماز کی حالت میں میرے اوپر گندگی ڈالنے والوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، سارے بڑے بڑے دشمنوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی اپنا قصور بتاؤ تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی بتاتا ہوں، میرا نام حبار ابن اسود ہے اور میں وہ آدمی ہوں، آپ کی بیٹی زینب اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی تھی، میں تیر کا نشانہ لگانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ نشانہ میں اونٹ کے پیر میں لگاؤں اور جب وہ اونٹ گرے گا تو آپ کی بیٹی کو پکڑ لیا جائے، لیکن وہ تیر میں نے مارا تو تیر جا کر کے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگا، اور آپ تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی بیٹی حاملہ تھی، آپ کی بیٹی پریگننٹ تھی اور حمل ساقط ہو گیا تھا، پیٹ پھٹنے کی وجہ سے حمل نکل گیا تھا، نیچے گر گیا تھا، اور اسی صدمے کی وجہ سے آپ کی بیٹی انتقال کر گئی تھی۔ میں وہی حبار ابن اسود ہوں، مجھ سے ہی آپ کی بیٹی کا وہ قتل ہوا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول کے پیروں کے نیچے سے گویا زمین کھسک جاتی ہے، لیکن کریں تو کیا کریں، زبان دے چکے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن سبھی کو معاف کر دیا جائے گا، آج کے دن سبھی کے اوپر رحم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا معاملہ اپنے سامنے سنا، حکومت اپنے ہاتھ میں ہے، ایک اشارے پہ اس آدمی کی گردن ناپ دی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے حبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وانتم الطلقاء، تم سبھی کے سبھی آزاد ہو، جاؤ میں نے سبھی کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے رسول کی اس زندگی کے اس معاملے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں دہشت گردی کی کون سی تعلیم نظر آ رہی ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو امن پسندی چڑیے کا نام ہے، وہ کہاں ملے گا؟ بتاؤ کس دھرم کے اندر ملے گا؟ ہم وہاں پہ جا کر کے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ للعالمین، العالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار آپ نے پڑھا ہوگا، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، اور نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، یعنی اللہ پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، تو نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ عالمین کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں، علمی بات ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کو چھوڑ دو تو کیا بچا؟ زمین آسمان کے بیچ میں، اس کے اندر باہر، جہاں کہیں بھی جتنی بھی چیز بچی، اللہ کو چھوڑ کر کے وہ کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو وہ عالمین میں آ جاتی ہے۔ اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا وہ مالک ہے، اور نبی رحمت للعالمین ہے، یعنی نبی اللہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ ہے رب العالمین کا معنی اور رحمت للعالمین کا معنی۔ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اچھا، نبی کو یہ رحمت ملی کہاں سے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی مختار کل ہیں، نبی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، نبی کے پاس تو ہر چیز اپنی ہوا کرتی ہے۔ نہیں، آؤ قرآن سے اس عقیدے کی اصلاح کریں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے اے میرے نبی، اللہ کی جانب سے جو رحمت آپ کو ملی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے جو آپ کو رحمت ملی ہے، لنت لہم، آپ اسی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرمی کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہربانی کیا کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو یہ رحمت ہے وہ اللہ کی اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس رحمت لفظ کو نکرہ استعمال کیا ہے۔ اب ذرا علمی بات ہے لیکن آسانی سے سمجھا دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو، رحمت نکرہ، نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکرہ استعمال ہوتا ہے تو کسی چیز کو کم بتانا مقصد ہوتا ہے، اس میں قلت کا پتہ چلتا ہے، وہ چیز کم مقدار میں ہوتی ہے تب وہ نکرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر معرفہ ہوتا ہے تو اس میں وہ چیز زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رحمتن، یہاں نکرے کے ساتھ، یعنی اللہ کی جانب سے آپ کو تھوڑی سی رحمت ملی ہے، زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی رحمت اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور اس تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد ہمارے نبی کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کو یہ قرآن میں کہنا پڑا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ اچھا، اللہ کے نبی کو اللہ کی جانب سے رحمت ملی، لیکن اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر دو بات ہو جائے تو آپ کی رحمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو، دو بات وہ کیا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو رحمت کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی، اگر تو سخت دل ہو جائے یا تو سخت زبان ہو جائے، دل آپ کا سخت ہوتا یا آپ زبان کے،
اگر صحیح نہ ہوتے، آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرتے، لنفضوا من حولک، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے پاس آیا کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو وہ سنا کرتے ہیں، آپ کی محفلوں میں سارے کے سارے لوگ جو آیا اور جایا کرتے ہیں، آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے ہیں، لنفضوا من حولک، تو سارے کے سارے لوگ پھر آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ یعنی اگر نبی سخت دل ہو جائیں اور نبی اپنی زبان کا استعمال اگر صحیح نہ کریں تو صحابہ آپ کی بات نہ سنیں، وہاں پہ لوگ نبی کی بات کو نہ سنیں، آپ کی محفلوں سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم علماء کو بھی تو دیکھنا ہے، اگر ہم سخت دل ہو جائیں، ہم اپنی زبان کا استعمال غلط طریقے پہ کرنا شروع کر دیں تو دوسرے لوگ پھر ہماری باتوں کو سننے کیوں آئیں گے؟ وہ ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ ہمارے قریب کیوں ہوں گے؟ اس قرآن کی آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے اندر بھی اصلاح پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہاں اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کی تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد اللہ کے نبی پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اچھا، اللہ کے نبی صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہاں جو عالمین ہے نا، یہ چیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، جو قرآن ماننے والے، جو حدیث ماننے والے، بلکہ پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آپ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ اور اسی چیز کے بارے میں کہا ہے، لیکن وہاں مومنوں کا خاص تذکرہ ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے، تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تمہارے فائدے کا بڑا لالچی ہے، وہ یہ چاہتا ہے تمہیں ہر طریقے سے وہ فائدہ پہنچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تمہارے فائدے کا بڑا لالچی ہے۔ وہ سارے مومنوں کے لیے بہت ہی زیادہ رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ رحمت تو پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن مومنوں کی جب بات آتی ہے تو مومنوں کے لیے ان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے، مومنوں کے لیے پھر وہ الگ ہی پریشان رہا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک حدیث کے اندر اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے، اے لوگو، تمہاری اور میری مثال اس آگ اور کیڑے اور پتنگے کی طریقے سے ہے۔ کہیں پہ آگ جل جائے اور آگ کے اندر وہ کیڑے اور پتنگے جا کر کے گرنا چاہیں اور ایک آدمی ان کو بچائے، لیکن اس کو چھڑا کر کے وہ وہاں پہ گرنا چاہتے ہیں، ایسے میری اور تمہاری بھی مثال ہے۔ تم جہنم کے اندر جا رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمر کے ذریعے پکڑ کر کے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تم کو جہنم سے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو۔ میری ایسے ہی مثال ہے، یعنی اللہ کے رسول ہماری دنیا کے لیے بھی فکر کرنے والے ہیں، ہماری آخرت کے لیے بھی فکر کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ایسا رسول ملا ہے، لیکن یہاں پہ اس حدیث کے اندر سب سے بڑا نقطہ جو وہ آپ سن لیجیے، یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری کمر کو میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے۔ یہاں اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں؟ ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنا یہ الگ ہے، اور کمر کسی کو پکڑ کر کے کھینچنا یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچیں نا تو پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، پکڑ ذرا ڈھیلی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ کر کے کھینچ لے تو اس کا ہاتھ ہی اکھڑ جائے، ہے نا، ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، کیونکہ پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی کمر آپ سلیقے سے پکڑ لیں اور اپنے قبضے میں کر لیں، پھر وہ جلدی چھڑا نہیں پاتا ہے، پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اتنا پریشان ہوں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، تمہاری پکڑ تمہاری کمر کو میں پکڑ کر کے اس سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم چھڑا کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو۔ ہمیں یہ رسول ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ لہٰذا یہ الزام لگا دینا کہ اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دینا ہے، یہ صرف الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کسی کا اگر غلام ہو، کسی کا نوکر ہو، اس کے انڈر میں رہنے والا ہو، تو لوگ اس کو کس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو نہیں ملتی ہے۔
اس کو مارتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، بات بات پہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے بھی یہ غلام تھے، حضرت انس 10 سال تک مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے یہ وہ خوش نصیب غلام ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس بچپنے سے اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس 10 سال خدمت کرنے والے، ان کا یہ بیان ہے، آج تک پوری زندگی میں جب تک میں نے رسول کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے، نہ کبھی مجھے مارا ہے، نہ کبھی کسی بات پہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا ہے۔ جب اللہ کے نبی مجھے کسی کام کے کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، میری عمر بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، میں محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بزی ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی پیچھے سے آتے، آپ مجھے دیکھ لیا کرتے تھے کہ انس نے میری نافرمانی کی ہے، میں نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا اس کام کے لیے گئے نہیں۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آتے، یا تو میرے کان کو پکڑ لیتے یا میرے سر کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور دیکھ کر کے مسکرا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے جو آپ کے غلام ہوا کرتے تھے، آپ ان کو بھی مارنا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور مارنا تو دور کی بات ہے آپ کبھی ان کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہمارے رسول کا پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ ہمارے رسول نے سارے لوگوں کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ تمہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، تمہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور اللہ کی قسم بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے، ہمارے رسول اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کائنات کو آپ الوداع کہنے والے، اور اس ٹائم پہ آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس میں انسانیت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں تم نماز کی حفاظت کرنا، اور آگے کے الفاظ دیکھو، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، تم ان کا بھی خیال کرتے رہنا، کبھی مارنا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، میرے پیارے ساتھیوں، ایسا پیغام دینے والا نبی، اور اس نبی کے لائے ہوئے دین کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر امن و امان کہاں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، کہنا بڑا آسان ہے، ارے انسانوں کی بات تو چھوڑو، ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی ایک کنویں سے پانی پی کر کے نکل رہا ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے، گیلی مٹی کو وہ کھایا جا رہا ہے، پیاس کی وجہ سے نم مٹی پایا اس کو منہ میں لے رہا ہے کہ شاید پیاس بجھ جائے۔ اس آدمی کے دل میں ترس آ جاتا ہے، انسانیت اس آدمی کے اندر زندہ تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ زندگی میں کوئی ایسا عمل کر رہے ہو جو آپ کو بہت بڑا نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام ہو آپ اسے کبھی بھی زندگی میں چھوٹا نہ سمجھیں، ورنہ یہ کام کتنا زیادہ چھوٹا ہے آپ ذرا دیکھو۔ وہ آدمی کنویں میں دوبارہ اترتا ہے، اپنے موزے میں پانی کو نکال کر کے اس کتے کو پلا دیتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو کاٹن اور کپڑے کے موزے اس میں پانی نہیں آئیں گے، وہ چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے مکہ کے عرب کے لوگ، اسی میں وہ آدمی پانی کو نکالنے کے بعد کتے کو پلا دیتا ہے، کتا اپنی پیاس بجھا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی جو اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے، جو کتا پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا تھا، اس آدمی کو اس کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت دے دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، ہمارا اسلام وہ مذہب ہے جو سارے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اسلام کو ماننا چاہتے ہو، صرف نماز تمہاری کافی نہیں، صرف تمہارے روزے کافی نہیں ہے، صرف تمہارے حج اور عمرہ اور زکوٰۃ تمہارے کافی نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی بھی آدمی نے کسی بھی انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے، اگر کسی کا کسی نے بھی مرڈر کر دیا، یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے
کسی نے اگر کسی مسلمان کو کسی مومن کو قتل کر دیا بلکہ نفساً کسی بھی نفس کو مارا کسی بھی جان کو مار دیا بغیر کسی غلطی کی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا کہ اس انسان نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا تمام مانوتا کا وہ مرڈر کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے اتنا خوبصورت پیغام دینے والا اسلام۔ ایک آدمی کو اگر آپ نے مارا تو حقیقت میں سچ یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کل جو حالات ہیں اسرائیل کے اور فلسطین کی وہ مجبور مسلمان، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ ہم اس بھری مجلس میں اللہ رب العالمین سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھول نہ جائیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیں اعتراض ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے شکوہ ہوتی ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ نہیں نوازا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پڑوسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آگے ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ مالدار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے تو آپ کبھی وہ ویڈیو دیکھ لینا کہ فلسطین کا ایک معمولی ایک معصوم سا بچہ ہے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال کی ہوگی۔ وہ بچہ بیٹھ رہا ہے، سوکھی گھاس زمین سے اکھاڑ رہا ہے اور اس کو چوس کر کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیجے بھی ہل جاتے ہیں اور دل اندر سے آنسو بہانے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کتنے بہتر ہمارے حالات اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا احسان ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اگر کسی انسان نے ایک انسان کو اگر زندگی دے دیا تو گویا اس آدمی نے پوری انسانیت کو زندگی دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ علماء کی جو فہرست خطبہ کی وہ کافی لمبی ہے اور یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو مقررہ وقت ملے اس سے مزید بولیں، اس لیے کہ اس سے پھر جلسہ کمیٹی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جلسہ بہت زیادہ لیٹ